السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جمعے کی نماز پڑھنے کا ثواب جانیں گے۔ جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے، بہت ہی برکت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن میں پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اور بہت سے بڑے بڑے واقعات اسی دن میں ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن میں ہوگی۔ غرض کے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اسی مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر یہ رحمت فرمائی کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے جمعے کی نماز ہم پر فرض کر دی۔ جمعے کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان اور اس کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار اور مجرم ہے۔ جمعے کی نماز شہروں اور قصبوں میں فرض ہے، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعے کی نماز درست نہیں، وہاں حنفی لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے، مگر جمعے کے روز تیز نہیں کیا جاتا، اور تم جمعے کے روز مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ اور یاد رکھو، قیامت کے روز جب وہ وقت آئے گا کہ جس وقت مسلمان دنیا میں جمعے کی نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتی بندو، تم اس میدان میں چلو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برس رہی ہے۔ بس سب جنتی لوگ اس میدان میں پہنچیں گے۔ اس میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور جنتی لوگوں کو یاقوت کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ جب تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی بھیجے گا۔ وہ خوشبو ان لوگوں کے کپڑوں کو اور چہروں کو اور بالوں کو لگے گی۔ اس خوشبو سے بڑی فرحت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے غیب پر ایمان لانے والے بندو، تم نے ہم کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا، پھر بھی ہمارے حکموں کو تم نے مانا اور ان پر چلے، اور تم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا۔ اب ہم تم کو انعام دیں گے، کیونکہ آج کا دن انعام دینے کا ہے۔ بس آج جو تم مانگو گے ہم دیں گے۔ لوگ عرض کریں گے، اے پروردگار، آپ نے ہم کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر ہم تم سے راضی نہ ہوتے تو تم جنت میں نہ آتے، کچھ اور مانگو۔ پھر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی وقت پردہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اب تم اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ان لوگوں کا حسن و جمال بہت بڑھ جائے گا۔ پھر یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، وہ دیکھ کر کہیں گے کہ جاتے وقت تو تم ایسے خوبصورت نہیں تھے، اب تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ اس کے جمال پاک کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز غسل کرے اور طاقت کے موافق صاف کپڑے پہنے اور خوشبو اور آنکھوں میں سرما لگائے، مسواک کرے اور خوب بن سنور کر جمعے کی نماز پڑھنے جائے، اور مسجد میں آ کر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نہ بیٹھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر چاہے نفل پڑھ کر سنتیں پڑھے، تو پچھلے جمعے سے لے کر اس وقت تک کے سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے روز اس مسجد کے دروازے پر جس میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہو، فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اول سے آخر تک آتے رہتے ہیں، ان کے نام لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا اور پچھلے کون آیا۔ پہلے آنے والے کے اعمال نامے میں ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، ان کے بعد آنے والے کے لیے گائے کی قربانی کا، پھر بکری کا، پھر مرغ کا، پھر انڈے خیرات کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ خود سمجھیے کہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی کرنا میں نفع ہے یا دیر کرنے میں نفع ہے۔ جمعہ نہ پڑھنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ بڑی غفلت میں پڑ جائیں گے، اور مہر کرنے کا انجام یہ ہوگا کہ جب غفلت بڑھ جائے گی تو سوائے دوزخ کے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کی پناہ، جو لوگ شہر میں رہ کر جمعے کی نماز نہیں پڑھتے کہ ان پر فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں، ان کو ہمیشہ کی طرح اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوستو، اب جانیں گے کہ جمعے کے فرضوں کے بعد کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جمعے کے فرض پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھے۔ حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ ہے کہ جمعے کے فرضوں سے پہلے بھی 4 سنت پڑھے اور فرضوں کے بعد بھی 4 سنت پڑھے، اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک بعد فرضوں کے 6 سنت ہے۔ اس سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ فرضوں کے بعد 6 سنت پڑھا کرے کہ سب اماموں کے موافق ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے میری امامت کی اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ 1 بار نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ 2 بار نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ 3 بار نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ 4 بار نماز پڑھی۔
پھر میں نے ان کے ساتھ 5 بار نماز پڑھی۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بھی اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائے۔ امام کو ہلکی پھلکی نماز پڑھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی امام بنے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں کمزور اور بوڑھے اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اگر اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔